السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدیں بنانے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور خالق رب العالمین فرما رہے ہیں کہ مسجدیں وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی 18ویں آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، اور اگر ہم قرآن پاک کا جائزہ لیں اور تلاوت کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے گھر تعمیر کروایا، اور اس کو قرآن شریف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تعمیر کے لیے بیت اللہ شریف کی تعمیر کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے پورے مومنین پر احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم جو ہے تم میں ایک نبی بھیج رہے ہیں، اور یہ مومنین پر احسان ہے اور پوری انسانیت پر احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بعثت فرمائی۔ آپ جو ہے مکہ شریف میں 13 سال رہے، حرم شریف میں تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، معراج ہوئی تو مکہ شریف اور مسجد حرام سے ہوئی، اور اس کے بعد ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے جس وقت آپ پہنچے ہیں تو اگر جنہوں نے حج کیا ہے اور اگر جو ہے قباء مسجد کو دیکھا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقُّ فِيهِ، کہ یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے یہ جو ہے مسجد تعمیر کی گئی، اور اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جا کر آپ نماز پڑھیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد آتا ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور بعض مفسرین نے اس سے مسجد نبوی تعمیر مراد لیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے 3 چیزوں کا قیام فرمایا جو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، درس ہے، اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ مسلمان جہاں پہنچتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر۔ آج ہم جو ہے اوتارو سٹی میں ہیں، اور ہم جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بیت اللہ شریف
اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کی تعمیر، مسجدوں میں سے ایک مسجد کی تعمیر کی، وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لے لیا ہے نا، یہ کام لے لیا۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، وہ پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور جو ہے سمندروں سے بھی کام لے لیتا ہے، اور پہاڑوں اور جو ہے درندوں کو بھی ہمارے تابع کر دیتا ہے، لیکن جس سے چاہتا ہے جو کام لیتا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں جناب شفیق صاحب کو، جناب چغتائی صاحب کو، انجم چغتائی صاحب کو، منہاج صاحب کو، اور تمام مسجد کے کمیٹی کے ممبران کو، اور شفیق صاحب کے تمام بھائیوں کو، اور تمام رشتہ داروں کو، جنہوں نے اور تمام ساتھی جن کا میں نام جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی نے ایک مٹی کا گارا بھی اس مسجد میں لگایا ہے، اس کا بھی نام اللہ کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے نا، ان سب کو مبارکباد، اور بہنیں بھی اور ہماری جو ہے مائیں بھی، سب اس کی مبارکبادیں اور مستحق ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر دی ہے نا، تو بڑی بات ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بڑی تعریفیں فرمائی، بڑی۔ سورہ جن کی 18ویں آیت ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ہے مسجدیں یہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے قرآن شریف میں، اور اگر اس کی مزید تشریح چاہتے ہیں، توضیح چاہتے ہیں، تو حدیث شریف میں ہم کو مل جائے گی کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے سجدے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی خوش نصیب شخص ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے جس کا یہ ماتھا اللہ کے لیے ٹک جائے ہے نا۔ تو جو ہے یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یہاں ہم کو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کو اسی طرح قائم کریں گے تو اجر جو ہے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فی بیوت، سورہ نور کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھروں کو بلند فرماتے ہیں، اور ایسے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی تسبیح ہوگی، تہلیل ہوگی، تحمید ہوگی، اس کا نام بلند ہوگا ہے نا، اور ہمارا نام سب کا نیچے ہوگا ہے نا۔ ذمہ داریاں ہر ایک کو دی جاتی ہیں، اور ذمہ داری جتنا آدمی ذمہ داری کو ذمہ داری سوچ کر ادا کرے گا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ کہ حدیث پاک ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہے نا، ہر آدمی جو ہے ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہوگا ہے نا۔ اللہ تبارک و تو اس کے لیے ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اخلاص نیت ہے نا اس کو طلب کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا أُمِرُوا، یعنی ہم روزانہ تلاوت کر جاتے ہیں لیکن اگر ذرا سا غور کر لینا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہے نا، کہ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ دین کا جو کام کر رہا ہو، دین پر عمل کر رہا ہو، اس میں اخلاص ہو ہے نا، اس میں للہیت ہو، اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو ہے نا۔ ایک حدیث شریف میں ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، brother I'm telling here some ayat about the importance of the masjid, the built house for Allah subhanahu wa ta'ala, for worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala. You are going to okay inshallah.
in one hadith, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is telling, is narrated by Muslim Sharif. یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے بہترین جگہ اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں وہاں پر دل کو اطمینان ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پریشان حال پھرتے رہتے ہیں آگے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جو آرام اور سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ من بنا بیتا للہ بہت ہی آسان عربی زبان ہے اگر ذرا سی ہم کوشش کر لیں نا تو قرآن کی زبان ہم کو آ جائے من بنا بیتا للہ ہے نا اور راوی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ابتغى به للہ سبحانہ وتعالی بنا له بیتا فی الجنہ کہ جس نے میرے لیے اس دنیا میں گھر بنایا کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ محتاج ہرگز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے میرے لیے گھر بنایا اور لیکن گھر بناتے ہوئے میری رضا چاہی تو میں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں ایک دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے من بنا بیتا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ مثلہ کہ اسی کی طرح اور اس کا اسی کی طرح اس طرح نہیں ہوگا اس طرح کی جو ہماری مسجد ہے اس کی تو پھر اس کی شان ہے نا اور جو ہے ابن ماجہ یہ دونوں حدیث ہیں مسلم شریف کی ہیں ابن ماجہ میں ہے من بنا بیتا کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ بیتا لہو فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اگر پرندے کے گھونسلے یہ تو الحمدللہ 3 منزلہ ہے کتنے پرندے آ جائیں گے اگر انسانوں کو پرندے گن دیا جائے تو 120 130 جیسا کہ شفیع بھائی نے بتایا ہے نا کہ اگر گھونسلے سے کے برابر پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا میرے لیے گھر بنا دو گے تو میں جنت میں تمہارے لیے گھر بناؤں تو بزرگوں اور دوستوں یہ ہے فضیلت مسجد کی اور مسجد کے بنانے کی اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اگر ہماری نیت خدا نہ خواستہ اللہ کے علاوہ کچھ ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں ملے لیکن اگر یہ رات و دن کی محنت ہے نا کہ زمین خریدی گئی تعمیر کرائی گئی شوقی ہوجن ہوا اور یہاں کے ساتھ چودھری صاحب نے بھی اس میں تعاون فرمایا اور آج جو ہے یہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دور دور سے لوگ آئے اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے ایک ایک قدم پر جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں اتارے جائیں گے اس دن ہر نیکی کو ترسا جائے گا اس دن معلوم ہوگا کہ ہم ٹوکیو سے مسجد النور کے افتتاح میں گئے تھے اور اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ہماری نجات کا سفر ہے نا تو بزرگوں اور دوستو ایک ہے مسجد کا تعمیر کا اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں انما یعمر مساجد اللہ تعمیر کا مطلب 2 ہیں ایک تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہ تعمیر کرا دی اور ایک تعمیر کا مطلب ہے آباد کرنا اور اس کے آداب اور سنن اور ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے نا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں 5 وقت کی نماز جمعے کی نماز عیدین کی نماز ان سب میں اہتمام باقاعدہ اور جو لوگ آتے ہیں آتا ہے جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے کسی حدیث میں 27 درجے زیادہ ہے اور کسی میں اور اس سے بھی زیادہ درجہ ہے تو ہم کو مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کی بھی فکر اور اس میں لڑائی جھگڑا نہ یہاں کے جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا جب شوقی ہوجن کا پرمیشن ملا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو لڑائی جھگڑا مت
ہے نا. تو یہ بہت ہیں, ہے نا. تو ہم جو ہے ترتیب سے علم سیکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ہے نا. ہم اپنے گھروں میں بھی کریں, لیکن مسجد میں کریں گے تو اس سے اور للہیت اور جو ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل ہے نا. جتنے جو اعمال ہیں اللہ والے, ذکر کے, تسبیح کے اور جو ہے علمی حلقے کے, قرآن پاک بچوں کو پڑھانے کے, یہ تمام چیزیں اس میں باقاعدہ انتظام کے ساتھ ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. جتنی آدمی میں استطاعت ہو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو کرے. اور ایک چیز اور یہ بھی ہو کہ دیکھیے جو ہے مسجد کی صفائی, شاید میرا خیال ہے کسی نے کہا نہیں جاتا, لیکن مسجد کی صفائی بہت ضروری ہے. النظافت من الایمان, النظافت من الایمان, ہے نا. اور جاپان میں دیکھتے ہیں ہم کہ سڑکیں اگر چلی جائیں تو رات میں جو ہے وہ دھلتی ہیں, ہے نا, اور دھول نہیں اڑے اس کے آگے پہلے پانی ڈلتا ہے, پھر برش پھرتا ہے. تو جو ہے یہ چیزیں ہم کو جاپان میں آ کر اس کو سیکھنا چاہیے. اور جتنی اگر مسجد میں اگر جھاڑو دے دی نا, ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا ابھی جب آتے ہوئے, ایک محترمہ تھی, شاید ان کا رنگ کالا تھا, تو وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی صفائی. تو ان کا انتقال ہو گیا, تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں کہ ان کا انتقال. سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا کہاں ہیں, کہا کہ ان کا انتقال ہو. کہا کہ ان کی قبر پر لے کر چلو, ان کی قبر پر لے کر چلو. یہ جو ہے قدر اور منزلت اس کی جو مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے. میں اپنا قصہ بتاؤں, کوبے میں جو لوگ پرانے ہیں وہ گئے ہوں گے, ہمیشہ ایک جاپانی عورت بیچاری اتنی محنت سے صفائی کرتی تھی, بالکل آئینے کی طرح رکھتی تھی کوبے مسجد, لیکن مسلمان نہیں تھی. اگر پرانے لوگ گئے ہوں تو میں ہمیشہ تمنا کرتا تھا کہ یار کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت, کتنی محنت کر رہی ہے اور ٹاول دھو رہی ہے اور ٹوائلٹ دھو رہی ہے اور کیا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان, انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام نصیب فرمایا. اسی سلسلے میں یہ یعنی نظافت کے سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ حدیث شریف آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں مت جانا. ہم سبھی کرے والے ہیں, ہے نا, تو روزہ نہیں لہسن ادرک چلتا رہتا ہے, پیاز, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ خوشبو جو ہے یا بدبو کے لیے یہ فرشتوں کو پسند نہیں. جو چیز فرشتوں کو پسند نہیں ہے اس سے انسان بھی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا, خاص طور سے جب ڈکار آتی ہے نا, تو جو برابری والا ہوتا ہے اس کو نو. تو یہ توجہ دی جا رہی ہے اس بات پر کہ جو ہے ایسی چیز کھا کر نہ جاؤ, نتو کھا کے آ گئے, جو برابر نتو کا نہیں ہے حدیث پہ, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو لوگ نتو کے عادی نہیں ہیں ان کو کیسا ہو. تو ہر آدمی کو خیال ہے. تو موزے, ایک دن میں تراویح پڑھنے گیا تو دیکھا وہ سامنے والے موزے پرانے پہنے, جب سجدہ کرو تو یہ ہوتا تھا کہ یار ان کا لمبا سجدہ نہیں ہو, مختصر ہو جائے, ان کے موزے سے بدبو آ رہی. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن اس کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. نبی کریم یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ بہت ہی مزین ہو کر جاؤ, خوشبو لگا کر جاؤ, ایسا جاؤ جیسا کہ تم اپنے جو ہے بہترین اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کا استقبال ہو رہا. تو جو ہے اس طرح کی ہم جو ہے صفائی کریں, اور جو ہے ٹائم جب ہو جائے نا بتا دیجیے, ہے نا. تو یہ چیزیں بہت ہیں. ایک چیز جو ہے اور بہت ہیں کہ ہم محلے والوں کا خیال رکھیں. محلے والوں, یہاں محلے والے مسلمان نہیں, ہے نا. تو ایک صاحب کہنے لگے یار ان کو تو جو ہے راستہ مت دو, ان کا راستہ تنگ کر دو, ہے نا. میں نے کہا اچھا تو پھر آپ آئے کیوں یہاں پر, جب راستے ہی تنگ کرنا ہے تو اپنے ملک میں جا کے کرو راستہ. ایسا نہیں, بلکہ حدیث شریف کا آپ مطالعہ اگر کریں
تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ maybe he cannot understand Urdu, but inshallah future you understand Urdu. Mr. Nasir, he will translate. تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث شریف میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور پڑوسی کا حق بتاتے رہے اور ایسا لگا کہ جو پڑوسی ہے وہ میری وراثت میں حقدار بن جائے گا. اور جب جتنی بھی حدیثیں ہیں نا پڑوسی کا اگر وہ کریں تو اس میں الجار المسلم نہیں آتا. جتنی بھی حدیث آپ دیکھیں الجار آتا ہے, صرف الجار, تو اس میں مسلم اور مسلم دونوں داخل ہیں, اور اگر مسلمان ہے اس کا ڈبل حق ہے, اور اگر مسلمان اور رشتہ دار ہے اس کا ٹرپل حق ہے نا. تو جو ہے لمبی بات ہو جائے گی کہ جو ہے اگر ہم محلے داروں کو جس وقت افتتاح ہو رہا ہے اس وقت جا کر ہدیہ دے دیں, تھوڑا تھوڑا ٹاول دے دیں, شمبے دے دیں, جو بھی ہو, تو جو ہے ایک دم آپ کی جو ہے نوعیت بدل جائے گی. میں مسجد توحید جس وقت تعمیر ہو رہی تھی تو جب جاؤ وہاں کا آدمی ٹیلی فون کر کے پولیس بلا لیتا تھا. میرے گھر والوں نے کہا جاپانی مسلمان ہے کہ یار تو اتنا پریشان ہوتا ہے, جاتا ہے پھر جو ہے وہ ٹکٹ کٹ جاتا ہے 13,000 کا, پیسے جو ہے پیٹرول اس کا خرچہ الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو 5-7 ہدیے خریدو, 2 ادھر 2 سامنے 2 اس طرف 7 دے دو, اور جو تمہارا جو ہے پولیس کو ٹیلی فون کر کے کٹواتا ہے اس کو 2 دو. تو واقعی جو افتتاح ہونے والا تھا میں نے جا کے اس کو دیے اور سمجھ 1000 تو یقین کیجئے جب دوسری بار میں گیا ہوں تو اس نے اپنی پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی کروائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی ہر حدیث اور ہر قول میں جو ہے حکمت ہے. الہدیۃ تذہب الضغائن, کہ ہدیے سے جو ہے دلوں کی میل و کچیل جو ہے صاف ہوتی ہے نا. جو آپ میں جو ہے کسی سے دشمنی ہے, کسی کو آپ ہٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, آپ اس کو ہدیہ دے دو, آپ کے ساتھ وہ ہو جائے. اور جو ہے ان کو جیسا کہ شبیر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی کو حقیر نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم اس لیے آئے ہیں, یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر امت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے یہی لوگ ہیں, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, بھیجی گئی ہو تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, ہے نا. تو جو ہے آج یہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, یہ پیغام ہم کیسے پہنچائیں, ہے نا. بڑی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ کے اخلاق نبی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کرنا ہے نا. اور جو ہے ایک ایسے لفظ میں کہ پوری جامع ہو جاتی ہے وَإِنَّكَ, کہ آپ کے اخلاق جو ہیں بڑے عظیم اور بڑے بلند. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, ہے نا. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن, آپ قرآن کی جامع زندہ صورت تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ہمارے آپ کے اور سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کی حیات میں, آپ کے قول و فعل میں, آپ کے عمل میں, آپ کے حکم میں اور آپ کے ارشادات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے ایک حدیث شریف میں, ایک عورت جو ہے روزانہ کانٹے ڈالتی تھی اوپر سے, ایک یہودی کانٹے اور جو ہے کیچڑ ڈالتی تھی, گندگی کا ڈالتی. اگر ہمارے اوپر کوئی ڈال دے تو اینٹیں بجا دیں گے, اینٹیں جو اردو کا محاورہ ہے نا, اینٹیں بجا دیں گے.
لیکن جس دن نئی گندگی پڑی تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کا؟ آج گندگی میرے اوپر نہیں پڑی، شوق نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ جو ہے وہ کہاں چلی گئی، ہے نا؟ اسی طرح جو ہے کس طرح تکلیفیں دی گئی، ہے نا؟ تو ہم جو ہے اپنے اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ سے محلے والوں کو اپنے سے قریب کریں، تاکہ جو ہے کل کو کوئی چیز، جیسے عید کے دن ہمیں پارکنگ کی ضرورت پڑے گی، جمعے کے دن پڑے گی، کوئی مخالفت ہوگی، پہلے سے ہم پولیس کو اطلاع دیں، جو یہاں کے قوانین ہیں اور ضوابط ہیں، اس طور پر ہم جو ہے ہم اس کی پابندی کریں، ہے نا؟ کسی کو تکلیف نہیں دیں، اور کوئی جو ہے اسلام کے بارے میں ہم سے معلوم کرے، یعنی اسلام کا یہ نہیں ہے کہ بھئی جو دعوت دی جائے وہ اپنے مزاج سے دے دی جائے، جس طرح جو چاہے دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصول بتا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کس طرح؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ، ہر ایک کے لیے ایک طریقہ نہیں ہوگا، بچہ ہوگا اس کے لیے طریقہ الگ ہوگا، لڑکی ہوگی اس کے لیے الگ ہوگا، بچہ ہوگا اس کے لیے الگ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا اس کے لیے الگ ہوگا، تو آپ کو حکمت اور دانائی سے بلانا ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جو ہے کوئی مناظرہ ہو جائے، کوئی جو ہے بات چیت تیز ہو جائے، اس میں بھی آپ کو اپنے قابو، اپنے احساسات پر اور اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی جیسا ہم چاہیں، ہم کو سب سے پہلے جب دعوت دینا ہے تو نعمت اللہ صاحب کو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، شیخ نعمت، یعنی ان کے دو لفظ میں آدمی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ برف ہو جاتا ہے۔ برف جو گرمی میں رکھ دیا جائے تو پگھل جاتا ہے، اس طرح آدمی ہو جاتا ہے نا؟ وہ جو ہے چند لفظ ہوتے ہیں، سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ تم بڑے بیہودہ ہو، ارے یار تم تو کافر ہو، مشرک ہو، تم تو جہنم میں جانے والا ہو، وہ کہے گا تم اپنا راستہ رہو، میں اپنا راستہ رہو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں بھائی جاپانی بہت اچھے ہیں، مجھے بڑے پسند ہے نا، نیہون جن عید نیہون جن سکید ہے، ابھی انہوں نے جو ہے بڑی کئی چیزیں اس میں امپروو کر لی ہیں، کہ بڑا کام کرتے ہیں، بڑے ادب والے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، جو صفات مسلم کی بیان کی جاتی ہے، جو ہم میں سے غائب ہو گئی ہیں، ہے نا، لیکن ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیابی دی، کیونکہ ہماری جو ہے جو ایمان کے علاوہ، توحید کے علاوہ، اللہ اور رسول پر ایمان کے علاوہ جو دنیا میں کامیاب ہونے کی چیزیں ہیں ان پر وہ عمل کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو ہے سب سے پہلے یہ کہ بھئی جو ہے ہم اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، بڑا ضرور بہت سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ بھائی جو ہے ہم کو فلاں صاحب نے یہ کر دیا، شوہر نے تو فلاں نے یوں کر دیا، تو ہماری وجہ سے یہاں کی عورتیں الحمدللہ مسلمان ہے نا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو ان کے ساتھ ہمارا تعامل اچھا، بچوں کی تربیت کا خیال رکھا جائے، اور جو ہے ایک چیز کا بہت اہتمام کیا جائے کہ جو ہے اگر آپ نے صرف مرد پر محنت کی نا، مرد پر محنت کی تو پورا گھر صحیح نہیں ہوگا۔ بچہ جو ہے اکثر وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، بچہ اکثر وقت، اگر میں 10 بار اپنے بچے سے کہتا رہوں نا کہ نماز کے لیے آ جاؤ تیسرے فلور پہ اور میں دوسرے پہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ ہل کے نہیں دے، ہے نا، اور اماں سے کہہ دوں کہ بلاؤ تو ایک چیخ میں وہ نیچے آ جائے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے اس نے مجھے دودھ پلایا، یہ میری ماں ہے نا۔ تو عورتوں پر محنت کی بہت ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے احادیث شریف میں کہ باقاعدہ ہفتے میں ایک دن مخصوص تھا جس دن آپ عورتوں کو نصیحت فرماتے تھے تاکہ گھر کا مزاج جو ہے بن جائے،
اور گھر کا مزاج بن جائے گا تو آپ کو سفر بھی کر رہے ہیں، پاکستان بھی جا رہے ہیں، بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں، ازبکستان بھی جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. تو جو ہے انشاءاللہ ان تعلیمات پر اپن عمل کریں گے تو ہماری مسجد نمونہ ہوگی. اور پھر آخر میں کہتا ہوں کہ آخر اپنا جو ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم. مسلمان مومنین بھائی بھائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بڑی اچھی ہے. کیا ہے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ مسلمانوں کی مثال محبت میں، آپسگی میں اور جو ہے ہم بھائی چارگی میں اس طرح ہے جیسا کہ ایک جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو جائے. اگر دانت یہ والا دکھ رہا ہے نا تو آپ کا جو ہے پیر تک دکھ رہا ہے، تکلیف ہے نا. اگر اس امت کا ایک فرد میں تکلیف ہے تو پوری امت وہ تکلیف محسوس کرے. کمثل جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. پورا ہم بخار میں تڑپتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں بھائی چارگی اور اس مسجد کو آباد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم اس مسجد کو انشاءاللہ چلائیں. اجر جو ہوگا بڑا عظیم ہوگا اور کامیابیاں ہمارے دامن چھوئیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. Let me briefly translate because Dr. Sahab explained a little bit more, but I will briefly translate it. Dr. Sahab spoke about the importance of masajid, the masjid importance, the building and keeping it clean. Also, he spoke about the characteristics of Muslims. So he began with saying Allah has praised people who build mosques, who establish masajids, and those are people who believe in Allah and who pray and pay zakat. So it was Surah At-Tawbah 18 number ayah. And also he explained about the ethics, the akhlaq of peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he said his akhlaq was Quran, and Quran means the akhlaq of the best. So, and also he mentioned about one of the important thing in Islam, that our religion began with the building of the mosque, the Baytullah Sharif. So when Allah began to build the Makkah Muazzama, the Makkah Sharifah, before Kaaba Sharifah. So before that, Kaaba Sharifah was built, and then Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent as a messenger. And also, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent down to the human beings as a kindness. So he was not only kindness to Muslims, but he was kindness to all of the humanity. And masajid was built for the sake of Allah. It means it's for the irada of Allah, to keep Allah happy. It's not for keeping people happy. So this was advice for us, that whatever we do, we should do it for the sake of Allah. So the one and only thing is building masjid in Islam. And based on that ayah of Quran, so one of the important things for Muslims is building mosques. And also Dr. Sahab thanked everyone, the Uttar Muslim community, especially Janab Muhammad Shafiq Sahab, for building this mosque and for being the founder, and all Muslim brothers of Uttar, he thanked for building this mosque. But he also said that it doesn't mean that we build this mosque, but we have to keep it alive. And keep it alive means we have to pray here 5 times a day. And also he spoke about the cleanliness.
we have to keep the masjid clean. This is our responsibility. And also, he spoke about one of the important things that some people misunderstand, that if we are Muslim, we should not behave well with non-Muslims. So he explained very in detail that we have to be careful with non-Muslims because we are ambassadors of Islam. So we have to present ourselves in a very good way. And he also said some hadiths that I will briefly explain one or two of them. The first hadith was that everyone will be held responsible for his responsibilities. If anybody is responsible for anything, he will be held responsible for that, and he must answer for that. The second hadith was, the best place for Allah is masjid. The best place for Allah is masjid. So whoever comes to masjid and do zikr and remembrance of Allah, he will be close to Allah. There will be qurb between that person and Allah. And he finally gave us very useful instructions that we have to keep it clean and behave good with people. And one of the important things, the last thing he mentioned was that we Muslims are working only with male. We have ignored our female, but female, one mother can work with the whole family and can educate a family. So we have to focus on females as well, not only gents but also ladies. So it is best way is to educate our wives and sisters and mothers in a home, and also have some courses prepared in the mosque. So thank you very much, sir. Yes, he also explained some hadiths, but I didn't write them. That the importance of neighbors, that the rights of neighbors is too much in Islam. So we have to be careful of neighbors. And if there is one right, if he is our neighbor, the second, if he is our relative, there will be two rights. And if he is non-Muslim, he will be third. Non-Muslim, one right. Muslim, two rights. Muslim relative, three rights. So always be careful of the neighborhood and your relationship with neighbors. Thank you very much, sir. Thank you very much. And now I kindly request Janab Kamal Hussain Rizvi Sahab to come and deliver his speech. But let me explain that we have some English translation. Rizvi Sahab is going to deliver his speech in Japanese. So we have English translation in Urdu. If anybody is interested, they can have a copy here. Rizvi Sahab Japani में speech देगा, तो उर्दू और इंग्लिश का translation अगर है. लेकिन टाइम तक ये मरा गया. मैं सोच रहा था कि ये बेहतर है वो एक जुमला बाय जुमला करता हूँ, लेकिन वो है तो वाला भी आइडिया मेरा Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fazkuruni yazkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minasama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minasama ni Allah no heyan to megumi ga arimasu yo.
最初に私たちみんなで神様に向かって感謝しなければなりません。なぜかと言いますと、このモスク建ったのは神様の望みであったからこそ、このことはアラは81番タキリ書の29節で言っております。وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ。あなたの望みだけでは何もなりません。アッラーの望みがなければ、だから一番大事なのはアッラーの望みです。アッラーの望みがあったからこそ、シャフィークさん、その他の方々がアッラーがそういう力を与えたからこそ、このモスク、マスジドができたという意味なんですね。だからアッラーの望みがなかったら、そうするとシャフィークさんでも私でも誰でもそういうことできないんです。だから第一、どんなことあってもまず私たちが言うのは、まず神様、例えばこれは私のものという前に、これは神様が与えているものです。だから皆様に、シャフィークさん含めて責任者にも最初必ずこのマスジドは私のマスジド、私が作ったマスジドではなく、これ神様がそういう力を与えられたからこそ、私たちがそういうマスジドを作ることをできました。まず神様のことを褒めてあげない。2点目は、アルハムドリラ、まず神様のことを褒めたし、今度シャフィークさんとそれで責任者たちのことも少し褒めてあげないと誤解の可能性もありますからだけど本当に宗教法人に登録してありがとうございます。本当におめでとうございます。皆様に本当にいろいろ話聞きましたけど、すごく苦労してそれで我慢しながらこういう素晴らしいことでしたと。それで先ほど私が読ませていただきました2番バカラ書の152と150節に書きましたけど、その中でワシクルにわらたく感謝しなさい、もう感謝になってはいけないということをアッラーがおっしゃっています。これを私たちが一番大事にしなければなりません。これシャフィークさんも含めて私たちもみんな含めて、まずこの望みがあったから、神様の望みがあったから私たち今ここ集まってるんですね。だから私たちみんなでまず神様のことに感謝しながら、その後この説の一番初めにファスクルにあること、その後神様が言っているのは、アッラーが言っているのは、私のことを念じしなさい、念じしなさい。念じという意味はいつも神様のこと、アッラーのことを頭に記憶すること。それをどこ行っても、家の中でも街でも、どこ行っても、まず神様は私、なぜこれを見てるか、どこ行ってるのか、本当に私が正しい道で行ってるのか、それをこの説にはまっています。ファズクルにアズクル。絶対に神様のアッラーのことを忘れてはいけない。それでその次の節150節、神様が言ってるのはね、忍耐と礼拝、私を呼びなさい、私に請求しなさいという意味は、先ほどシャフィークさんと共に皆さんが努力したからこそ、それで礼拝して、あと皆様の苦情とかいろんな皆様、隣の方とか近所の方からとか警察とか皆様のことを聞きながら、苦情を受けながら、それでも忍耐我慢しました。それでマスジドに来て、それで神様は私たちに成功の道を与えたまで、そういうお祈り、我慢、信号我慢とあとお祈り、それを両方したからこそ神様が成功を与えたんです。だけどこの成功を果たすには一番大事なことは礼拝のした後、
モスクというのは誰が来ても来る時も必ず頭に私モスク行くという意味は礼拝しに行くんだ。だけど途中で礼拝の途中でもしが自分の姿をモスク行く途中で、ね、どういうふうに私歩いてるか、これ自分のことを見なきゃいけない。なぜかと言いますと、私たちここ外国でムスリムではない国で住んでますから、私たちの行動で私たちの姿で先ほどサリムさんも言ってましたけど、私たちの姿で私たちの話で皆さんが隣の近所の方とかみんなが協力するようになるんでしょう。もし私たちは優しく人たちに説明したりとかしたら、あと自分の姿も表さなきゃいけない。私たちはどういうものか、私たちいいことをやってるんだと、こういうことは私たち体で表さなきゃいけないんですよ。それで一番大事なのは、私たちがただ礼拝しただけではなく、皆様隣の近所の方のところで自分の PR するべきなんですね。モスク作ってそれで静かになってじゃあ寝るだけではなく、私たちが PR することなんです。その PR というのは現在の機能を使ってやるべきなんですね。というか自分で自信でいてどこまで行くのかできないんですね。だけどインターネット通じて今の機能あれ通じて、それで神様のそういう電波、神様のメッセージを伝播することが必要なんです。だから私たちみんなで含めてそういうことをしなければなりません。そうするとこのモスクでした意味が分かるんですね。それで隣の方々が皆様がこのモスクがでしたからこそ私たちが正しい道に呼び寄せてるじゃないか、そういうイメージを作らなきゃいけないですね。皆様がそういうことを考えて行動して自分の実行で自分の行動で皆さんに教えなきゃいけないんですよ。これが一番大事なんですよ。そのために私たちがみんなが何すればいいかと、それは知識なんですね。アッラーが20番タハ書の114節で言ってみれば、ラッビーズディニイルマ、おアッラー、私の知識深めてください。深めれば深めるほど、あなたの知識が増えれば増えるほど、みんなどうやって集めていいのか、